تمام سواریاں جلدی سے بس میں بیٹھتے جاؤ. ہمیں پہلے سے بہت دیر ہو چکی ہے اور جی ٹی روڈ بھی بند ہو چکا ہے. اس وقت ہمیں جنگل کے راستے سے جانا ہوگا. جلدی سے اپنی سیٹ سنبھالیے. دوستو، یہ جنگل کا راستہ نہایت ہی خطرناک راستہ ہے، جس پہ پہلے بھی بہت سے عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں، اور آج یہ بس ڈرائیور نہ جانے کیوں اسی راستے سے جانا چاہتا ہے. جی ٹی روڈ بند ہونے کا تو ایک بہانہ ہے، نہ جانے اس ڈرائیور کو کیا سوجی کہ یہ اسی روڈ سے جانا چاہتا ہے. بہرحال بس چل پڑتی ہے اور شہر کی روشنیوں سے بہت دور نکل جاتی ہے. اب سامنے جنگل کا بالکل ویرانہ روڈ ہے اور باقی کسی چیز کی کوئی آواز نہیں ہے. بس چلتے چلتے گھنے جنگل میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نہایت تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تمام سواریاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ بس ڈرائیور سب کو تسلی دیتا ہے کہ میں اس راستے سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا، تو آپ لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹھیک سلامتی سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. لیکن بس کو یہاں سے 120 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا تھا اور یہ ایک بہت بڑا فاصلہ تھا. کچھ ہی دیر بس مزید آگے بڑھتی ہے تو بادل کے گرجنے کی آواز آتی ہے اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تمام سواریاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتی ہیں کہ ایک دم سے بس کو ایک جھٹکا لگتا ہے. بس رک جاتی ہے. ڈرائیور بھی اب خوفزدہ ہو چکا تھا. اس نے نیچے اتر کر جب دیکھا تو بس کے انجن میں پانی جا چکا تھا اور بس دوبارہ سٹارٹ ہونے کے قابل نہیں تھی. تمام سواریاں بھی اس معاملے میں بہت پریشان ہوتی ہیں. اسی سڑک پر آگے پیچھے سے کوئی اور گاڑی بھی نہیں آ رہی تھی جس سے مدد کی بات کی جاتی، اور تیز بارش کا موسم تھا، سواریاں نیچے بھی نہیں اتر سکتی تھیں کہ اتنے میں کافی ٹائم کوششوں کے باوجود بس سٹارٹ نہ ہو سکی. تو تمام جو مسافر تھے اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں. لیکن اسی بس میں 6 نوجوان ایسے بھی تھے جنہیں اس جنگل سے اور اس وقت سے کوئی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے اپنے بیگ سے تاش نکالی اور تاش کھیلنا شروع کر دیا. تمام سواریاں انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو یہ ان کو پلٹ کے جواب دینے لگے، اگر ہم سوچیں اور پریشان ہوں تو پھر بھی کیا ہو جائے گا، آخرکار بس ٹھیک کرنے میں ڈرائیور لوگ لگے ہیں، جب ٹھیک ہوگی تو چلی جائے گی، اس میں زیادہ سوچنے کی کیا بات ہے. یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ تاش کھیلنے میں لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد بس کا دروازہ زور سے کھڑکتا ہے، ناک ہوتا ہے. سب سواریاں دروازے کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت ڈرائیور بھی اندر تھا اور کلینڈر بھی اندر تھا. باہر نہایت بارش تھی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس بارش کے موسم میں کون ہو سکتا ہے. تو آخرکار ہمت کر کے کلینڈر نے دروازہ کھولا تو یہ ایک بہت بڑے بالوں والا عجیب سا شخص تھا جو کہ پناہ مانگنے لگا. کہنے لگا کہ میں اسی جنگل کا رہائشی ہوں، لیکن اس وقت بارش کے موسم میں مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے کپڑے بھیگ چکے ہیں، مجھے کچھ دیر کے لیے جب تک بارش رک جاتی ہے بس میں ٹھہرنے دو. تمام سواریوں نے کہا کہ اس شخص کو ہم اندر نہیں ٹھہرنے دیں گے، ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں لوٹ لے، ہمارا ساز و سامان لوٹ لے. تو اس شخص نے سب کو تسلی دی تو ڈرائیور کے کہنے پر آخر وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گیا. جب اس نے تاش کھیلتے ان لڑکوں کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا، یہ تم کیا کھیل رہے ہو؟ یہ کھیل جوئے کا کھیل ہے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو ان 6 لڑکوں نے کہا کہ اے بابا، ایسا کرو ہمیں اس جنگل کے واقعات کے بارے میں بتاؤ، یہاں پہ کیا کیا واقعات ہو چکے ہیں، کہیں ہماری جان خطرے میں تو نہیں ہے. تو اس بابا نے ایک لمبی آہ بھری اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، اگر میں واقعات سنانے بیٹھ جاؤں تو شاید آج کی رات پوری گزر جائے اور تم لوگ ڈر کے مارے یہیں پہ سکڑ کے رہ جاؤ. تو 6 دوستوں نے کہا، نہیں ہم نہیں ڈرتے، آپ ہمیں بتاؤ کہ کیا کیا واقعات اس جنگل میں ہو چکے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں. اس بابا نے بتایا کہ اس جنگل میں جیسے ہی روشنی ختم ہوتی ہے
اور رات چھاتی ہے تو ایک سیاہ چڑیل اس روڈ کے اوپر گھومنا شروع کر دیتی ہے، اور جب کوئی سواری یا کوئی بس یا کوئی گاڑی اس راستے پر آتی ہے تو وہ اسے روک لیتی ہے اور اسے بے جا تنگ کرتی ہے، اور کئی دفعہ تو وہ سواریوں پر حملہ بھی کر دیتی ہے، اور کئی دفعہ گاڑیوں کو بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے، جس وجہ سے مسافر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے میں ایک دم سے پوری بس جھٹکے سے ہلی، سب سواریاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع ہو گئیں کہ نہ جانے یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن اب اس بار معاملہ کچھ اور تھا۔ اس وقت اس بابے کا جو منہ تھا وہ بھی دیکھنے والا ہو گیا، اور یہ بابا بھی پریشان ہو گیا۔ تمام سواریوں نے اس بابے سے کہا کہ آخر تم ہمیں کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہم اپنے گھروں تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے؟ تو بابا نے سب کو تسلی رکھنے کا کہا اور کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور بالکل خاموشی سے ریلیکس ہو جاؤ، کسی کو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چڑیل اس وقت حرکت میں آتی ہے جب اسے شور سنائی دیتا ہے یا اسے کوئی باتوں کی آواز آتی ہے۔ جب تم لوگ کچھ بھی نہیں بولو گے تو وہ یہی سمجھے گی کہ اس بس میں کوئی بھی نہیں ہے، اور جب تک کوئی شخص بولتا نہیں اس وقت تک وہ کالی چڑیل اسے کچھ بھی نہیں کہتی۔ سب بابا کے کہنے پر بالکل خاموشی سے لیٹ گئے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اپنی جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر ریلیکس ہو گئے۔ دوستو، کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ ایک زوردار گرج کی آواز آتی ہے اور ہر طرف بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، اور پریشانی اور خوف کے میں مبتلا سواریاں اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں ایک سواری اٹھتی ہے اور ڈرائیور کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس روڈ سے آنے کی، جب تمہیں پتہ تھا کہ یہ روڈ خراب ہے تم جی ٹی روڈ سے ہی چلے جاتے، ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا لیکن آخر سلامتی سے ہم لوگ پہنچ تو جاتے۔ اتنے میں بابا نے اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں کی لڑائی کو چھڑوایا اور کہا کہ یہ لڑنے جھگڑنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، اس وقت ہمیں اس پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا اور ہم نے اس جنگل سے کسی طریقے سے تم لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے ڈرائیور اور اس سواری کے درمیان صلح ہوتی ہے اور پھر وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں خطرہ ٹل جاتا ہے اور بالکل خاموشی پھر سے چھا جاتی ہے اور ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تمام سواریاں بالکل شانتی محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بابا اتنے میں ان کھڑکیوں کے آس پاس گھومنا شروع کر دیتا ہے اور ڈرائیور کو کہتا ہے کہ ایک بار سیلف سٹارٹ کر کے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو۔ ڈرائیور اس کے کہنے پر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ بابا اسے کہتا ہے کہ میرا گھر قریب ہے، اگر دو لوگ میرے ساتھ چلیں تو میرے پاس گاڑی ٹھیک کرنے کا کچھ ساز و سامان موجود ہے، میں اس گاڑی کو سٹارٹ کر سکتا ہوں۔ دو لوگ اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں اور وہ اس بابا کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ بابا اپنے گھر کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ گھر تو کافی دور ہوتا ہے۔ وہ دو سواریاں پیچھے مڑ کر کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ کچھ دو اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوگا، صرف ہم دو تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ وہ پیچھے مڑتے ہیں اور باقی سواریوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ تم میں سے بھی دو اور لوگ آئیں۔ تو آخرکار ڈرائیور جو بس کا ڈرائیور ہے اور جو کلینڈر ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چلتے ہیں۔ اور اب جب وہ بار بار اس بابا سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا گھر کیوں نہیں آ رہا، ہم اتنی دیر سے چلتے جا رہے ہیں، وہ بابا کہتا ہے کہ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، اسی لیے تو میں وہاں پہ ٹھہر گیا تھا بارش کی وجہ سے، اگر میرا گھر قریب ہوتا تو مجھے تم لوگوں کے ساتھ بس میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن تم لوگ پریشان نہ ہو، تم لوگوں کی بس سٹارٹ ہو جائے گی، بس کسی طریقے سے سامان یہاں پہ پہنچا دو۔ یہ سب اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے انہیں ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ بابا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہی میرا گھر ہے اور یہی میرا بسیرا ہے، تم لوگوں کو یہیں سے سامان اٹھانا ہوگا۔ دوستو، جب یہ لوگ اس جھونپڑی تک کامیابی سے پہنچ جاتے ہیں تو سامان وہیں پہ پڑا ہوتا ہے۔ بابا جی کی بات سچ ہو جاتی ہے اور یہ سامان کو اٹھا کر واپس گاڑی کی طرف جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ جب واپس پہنچتے ہیں تو سواریاں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور جب بس کی طرف بڑھتے ہیں اور بس کا انجن کمپارٹمنٹ کھولتے ہیں تو اس وقت بہت عجیب بات ہو چکی ہوتی ہے۔ بس کا انجن ہی غائب ہو چکا ہوتا ہے اور اتنے میں اچانک سے اندر سے سواری کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ سب دیکھتے ہیں
تو اس سواری کے کان کٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ بہت عجیب معاملہ ہو چکا تھا اور وہ تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو اس وقت تمام لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا، تو اسے بھی یہ بات کی سمجھ نہیں آئی ہوتی کہ کس چیز نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ دوستو اس وقت یہ بہت ہی پریشانی کا عالم ہوتا ہے کہ اتنے میں ڈرائیور کو کوئی چیز اٹھاتی ہے اور اسے جکڑ لیتی ہے اور رسی سے باندھ کر اسے بالکل ٹائروں کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ اس وقت ڈرائیور بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے دوستو، اس سے آگے جاننے کے لیے میری نئی ایپیسوڈ کا